اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ برج سور والوں کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور ان کا نام بے یا واو سے شروع ہوتا ہے، برج سور کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج سور والے افراد جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اس اشرے کے دوران ان کی سوچیں دوبارہ سے ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان معاملات پر دوبارہ سے غور و فکر کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو نوکری کے سلسلے میں یا پرماننٹ ریزیڈنسی کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، اس اشرے میں اگر کوشش کریں تو ان کے معاملات بنتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر یہ سوچیں کہ یہ پرماننٹلی ادھر سیٹل ہو جائیں گے یا اچھی دولت کمانے میں کامیاب رہیں گے، تو موجودہ کاغذی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ ٹریول کریں تو اس کے نتیجے میں اچھا مال اکٹھا کر سکیں۔ بہرحال یہ وقت آپ کے سفر کو تو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو تعلیم کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران اس حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ ان کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کے لیے سفر کرنا اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور فیوچر کے حوالے سے بھی بہتر نتائج کو ظاہر کرے گا۔ اس اشرے کے آغاز میں آپ کی اپنے شریک حیات سے، اپنے شریک کار سے کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اور جس پر وہ پورا اترتا نظر نہیں آ رہا اور آپ کے آپسی تعلقات میں کچھ خرابی آتی نظر آتی ہے۔ اس اشرے کی درمیانی اور آخری ایام میں معاملات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپسی تعلقات جو ہیں وہ بہتر شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری لانے کے حوالے سے کچھ ایفرٹس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یا اگر آپ کی شریک حیات کے ساتھ بے اولادی کی وجہ سے یا مالی معاملات کے حوالے سے جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا کنفیوژن تھی یا ایشو کریٹ ہوا تھا، وہ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں کچھ بہتر شکل لیتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ ان معاملات کو خود بھی بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے شروع کے ایام ملازم پیشہ افراد کے لیے اتنے پریشان کن نہ ہوں گے جتنے درمیانی اور آخری ایام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو اپنے افسران اعلیٰ کی طرف سے بھی کچھ پریشانی کا سامنا دیکھنے میں آئے گا۔ ملازم پیشہ افراد کو دفتر کی طرف سے اگر اندرون سفر کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کرائی گئی تھی تو وہ بھی اس اشرے کے دوران وہ پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ کی بجائے کسی اور شخص کو سفر کے لیے بھیجیں گے یا جو بھی دفتری مصروفیات آپ کی ذمہ لگائی گئی تھی وہ کسی اور شخص کے ذمہ لگائی جا سکتی ہیں۔ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنی مالی معاملات کے حوالے سے خاصی فکر مند نظر آتے ہیں اور ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے سوچ و بچار بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس اشرے کے دوران اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے آپ کو ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ضرورت سے زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی، پھر ہی آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں وہ بھی اس اشرے کے دوران ان دنوں میں ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے دکھائی دیں گے۔ وہ لوگ جو قانونی معاملات کا شکار ہیں، اس اشرے کے دوران ان معاملات کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ کاروباری افراد کو اس اشرے کے دوران کاروباری معاملات میں کچھ مسائل اور پریشانیوں کا سامنا رہے گا، یعنی کہ ان کی آمدن میں اتنا اضافہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے جتنا یہ سوچ رہے ہوں گے، یا جو بھی یہ نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں اس کے اوپر اس کے نتیجے میں ان کو اتنی کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بہرحال ان کی آمدنی اتنی ہوگی کہ یہ اپنا بزنس کا سرکل جو ہے وہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے درمیانی ایام میں آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حفیظ ہو، 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 18 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 12 اور 13 اکتوبر کی ہے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔